تو سلیمان علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے نا وہ تخت والا، یہ سورۃ النمل کے اندر آتا ہے۔ فرماتے ہوتا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ انہوں نے پرندوں کی خبر لی، چونکہ ان کو حکومت تھی پرندوں کے اوپر بھی، تو پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، فرمایا کہ کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ہدہد بھی ایک طرح کا پرندہ ہے، بڑا ہی خوبصورت قسم کا، اوپر سے اس کی کلگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہدہد جو ہے ان کا جو پرندوں کا سردار تھا، ہدہد ایز ایئر فورس کا چیف تھا وہ۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہے جی میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو کسی نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج ہدہد یا تو اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرے گا یا میں اس کو عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آج ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا علم جو ہے آپ کو بھی نہیں۔ فرمایا کہ میں ایک جماعت کے پاس گیا، ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں۔ پہلے کیا کہا؟ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں، ایک ایسی خبر کا احاطہ میں نے کیا، ایک ایسی جگہ کا احاطہ کیا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ میں نے ملکہ سبا کا جو ہے احاطہ کیا ہے۔ میں نے ایک جماعت دیکھی جن کی حکمران جو ہے ایک عورت ہے اور ان پر عورت حکومت کر رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سوار دیے، تو جب کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی جو لائق عبادت بھی ہے اور عرش عظیم کا مالک بھی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے۔ تو یہ ہدہد بیان کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی غیر حاضری کی وجہ۔ اگر وجہ بیان نہیں کرتا تو سلیمان علیہ السلام اس کو ذبح کر دیتے، چونکہ کہا قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا میں اس کو سخت عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، فرمایا کہ ورنہ میں اس کو عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اگر اس نے جو ہے کوئی وجہ بیان نہیں کی کہ وہ غیر حاضر کیوں تھا، تو یہ اس نے وجہ بیان کی۔ فرمایا کہ میں ایک جماعت کے پاس گیا، ان کی حکمران ملکہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ سب جب اس نے بیان کیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ تم یہ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ جو کہا سلیمان علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ میرا خط لے جاؤ اس ملکہ کے پاس اور چھوڑ کے آ جاؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ملکہ نے وہ ہدہد خط لے کے گیا اور اس ملکہ کے روم میں جا کے خط چھوڑا، اس کے کمرے میں جا کے خط چھوڑا، تو ملکہ نے جب خط دیکھا تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا، چونکہ بڑی ہوشیار تھی وہ، اللہ تعالیٰ جس کو پھر ہدایت دے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق جو ملتا ہے یہ تو میں آخر میں کہوں گا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے خط جب اس نے وہاں پر چھوڑا تو اس ملکہ نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے جو ہے سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ فرمایا کہ اس خط میں لکھا ہے کہ تم سر تسلیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میں اس طرح قطعی طور پر تو کوئی فیصلہ نہیں کرتی بغیر مشورے کے، تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو سرداروں نے کہا کہ تم ٹینشن نہ لو، ہم قوت والے بھی ہیں اور سخت جنگجو بھی ہیں، باقی جو آپ کا حکم ہو۔ تو انہوں نے کہا، اگر مقصد انہوں نے یہ کہا، مثلا انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اگر آپ جنگ کرنا چاہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، اگر آپ کوئی اور مشورہ دیتی ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے ہم حاضر ہیں، تو آپ کو اختیار ہے، آپ جو مشورہ دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ملکہ نے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ ملکہ نے کہا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، فرمایا کہ جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہاں کے
جو حکمران ہوتے ہیں وہاں کے جن میں حکومت کرنے کے جراثیم موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں. چونکہ یہاں ہم حکومت کر رہے ہیں، اگر وہ یہاں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے ہمیں ذلیل کر دیں گے. تو انہوں نے اپنے جب ان سے کہا، درباریوں سے انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایسا کر دے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو ملکہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. وہ پریشان ہو گئی، اس نے سوچا یار یہ بندے کسی معمولی بندے کا خط نہیں ہے یہ، جس میں پہلے ہی 2 ٹوک جملے لکھے ہیں، سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اور خط بھی رب کے نام سے شروع ہے. تو اب اس نے آزمانا چاہا، ملکہ بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان کی طرف سفیر بھیجتی ہوں ہدیہ دے کے، دیکھتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا پھر کچھ اور چاہتا ہے. اگر کچھ اور چاہتا ہوا تو ہم جو جزیہ بھیج رہے ہیں، یہ ٹیکس جو بھیج رہے ہیں، اس پر راضی ہو جائے گا، ورنہ نہیں. کہتے ہیں کہ جب اس نے وہ سفیر وہاں سے روانہ کیے، وہ جب وہاں پہنچے، فلما جاء سلیمان قال، جب وہاں پہنچے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میری مدد کرنے آئے ہو پیسوں کے ذریعے، کہ تم مجھے مال دے کر جو ہے مدد میری کرو گے. مجھے میرے اللہ نے بہت دیا ہے، اپنا مال آپ کو مبارک ہو. اور اپنی ملکہ سے جا کر کہنا کہ اب ہم ایسا لشکر لا رہے ہیں جس کی تاب تم نہیں لا سکتے. چونکہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو اس نے لیا ہے ڈیسیجن، یہ کس وجہ سے لیا ہے، کیونکہ ملکہ بڑی چالاک تھی. اس نے کہا کہ اگر اس ڈیسیجن پر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو جب وہاں سے ان کے سفیر نکلے اور پہنچے وہاں پر، سفیروں نے کہا کہ جناب اس نے تو 2 ٹوک جملے کہہ دیے، اب وہ ایسا لشکر لا رہا ہے کہ جس کی تاب ہم نہیں لا سکتے. تو ملکہ نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں چلنا ہی پڑے گا. کہتے ہیں کہ وہ چل پڑے. ملکہ ملک سبا سے نکل پڑی، وہ شام کی طرف جہاں شہر سلیمان علیہ السلام ہے اس کی طرف نکل پڑی ملکہ. تو انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر یہ کوئی پیسوں کی لالچ والا بندہ ہوتا یا پھر اس کو حکومت کی کوئی لالچ ہوتی تو یہ جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی پیسے لے لیتا یا پھر کوئی اور مشورہ کرتا. لیکن اس نے جو ہے 2 ٹوک جملے کہے، اس نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بہت دیا ہے، تو خیر ادھر چلنا ہی پڑے. کہتے ہیں کہ وہ ملکہ چل پڑی. اب ملکہ چل رہی ہے، چند دن ہوئے، یا پھر ملکہ کو 1 دن تو 2-3 دن بچے کہ وہ پہنچنے والی تھی دربار سلیمان نے. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر سے دربار قائم کیا اور اپنے سرداروں سے کہا، اپنے امتیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کرے. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے یہ اس کو امپریس کرنے کے لیے کہا کہ یار اب مانتی ہے، بات سے بات مانتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ کرنے کے لیے بھی تیار تھے. انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے امپریس کر کے ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں. چونکہ توحید کے امام تھے، ان سے زیادہ حکمت کون جانتا تھا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت حاضر کرے اس کے سر تسلیم خم کر کے یہاں پہنچنے سے پہلے. دیکھو جی، تخت کہاں سے لانا ہے؟ تخت لانا ہے ہزاروں میل سے دور، اور لانا ہے کب؟ اس کے آنے سے پہلے. اس کو آنے میں یا جانے 1 دن بچائے یا 2 دن بچے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون ہے جو تخت لائے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کوئی لا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی نہ لا سکے. تو سوال بھی اسی سے پوچھا جاتا ہے نا جس کو امید ہو یار یہ جانتا ہے. آپ نے کبھی کسی بال کٹنگ کرنے والے سے مسئلہ پوچھا؟ نہیں نا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے. آپ اسی سے پوچھیں گے جس کو آپ پتا ہے. آپ دیکھیں جی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت حاضر کرے اس کے آنے سے پہلے. تو وہ قریب پہنچ چکی ہے، تخت لانا ہے نہ جانے کہاں سے دور. یہ تو ناممکن ہے جناب، ہم ہضم ہی نہیں کر سکتے ایسی بات. فرمایا کہتے ہیں کہ قال عفریت من الجن، کہتے ہیں ایک جن کھڑا ہوا، بڑا خطرناک جن. اس نے کہا، جن نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. فرمایا کہ میں لاؤں گا. ان سب نے کہا تخت وہاں سے؟ سب چونک گئے، یار تخت کیسے لائے گئے؟ کہا کب؟ کہا کہ آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یہ جو گھنٹے کی مجلس ہے 2 گھنٹے کی ہے، لے آؤں گا. ہضم ہو رہا ہے کسی کو؟ نہیں. قرآن کا واقعہ ہے سچا، کوئی کہانی نہیں ہے. اس نے کیا کہا کہ میں لاؤں گا مجلس برخاست ہونے سے پہلے. سلیمان علیہ السلام اس پہ ایگری نہیں ہوئے. نے کہا یار یہ یعنی سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہے
जो ला सकता है इससे भी पहले। तब जाके सवाल किया तो कहते हैं बंदे ने कहा कि मैं लाऊंगा मजलिस बर्खास्त होने से पहले। सुलेमान अलैहिस्सलाम एग्री नहीं हुए। दूसरा बंदा खड़ा हुआ, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो खड़ा हुआ जो किताबुल्लाह का आलिम था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा किताब जो थी उसका वो आलिम था। उसने कहा मैं लाऊंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये वक्त बता रहा है कि हमारी मजलिस बर्खास्त होने से पहले, आप कब से लाएंगे, आप क्या बता रहे हैं। देखें आप उसकी ये बात सुन के ना, ये तो हमसे तो पहली हजम नहीं हो रही, तो ये बात ही नहीं है ना। तो यहाँ तो दिल करता है बोलने का, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फरमाया कि मैं कब लाऊंगा, आना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुका, फरमाया कि मैं लाता हूँ तख्त। और तख्त कितना बड़ा है ये तो तफसीर के अंदर आता है। तख्त बहुत बड़ा था, यानी आप समझ ले जमीन के एक कुनाल पर तख्त था, पत्थर का तख्त, वो लाना था। अगर जहाज में भी लाए तो पहले जहाज उसको उठा ही नहीं सकेगा, ये बड़ा मुश्किल काम था। फरमाया मैं कब लाऊंगा, फरमाया कि आना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुका, फरमाया कि आपकी आंख जब बाद में झपकेगी, तख्त पहले पड़ा होगा। जितना आंख झपकने में टाइम लगता है, आंख झपक कर आप खोलेंगे, तख्त यहां पड़ा होगा। और आंख उनने जबकि तख्त वो ले भी आए। जब उनने तख्त देखा ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरा रब का फजल है। क्या बात है। तो कहते हैं जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि तख्त हाजिर कर दिया बंदे ने, तो बेसाख्ता उन्होंने कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुअनी अअश्कुरु अम अकफुर, फरमाया कि ये मेरा रब मुझे आजमा रहा है कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्री। वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफर फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम, फरमाया कि और जो नाशुक्री करता है बेशक मेरा रब बड़ा ही गनी है। अगर सारी पूरी इंसानियत जहन्नम में चली जाए, रब को कोई परवाह नहीं है, ये मुस्तगनी है, रब बेपरवाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र करने की तौफीक दे। तो कहते हैं कि तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये तख्त तो तुम ले आए हो, अब इसकी थोड़ी जो डिजाइनिंग वगैरह है, इस पे फूल बूटे जो लगे हैं इनको बदल दो, देखते हैं कि वो पहचानती है या नहीं। अब सब कुछ हो रहा है उसको इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो सीधी सादी इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये इमाम तौहीद के इमाम की हिकमत है। फरमाते हैं कि जब वो तख्त जो है उन्होंने उसकी डिजाइन वगैरह बदल दिए, तो अब वो मलका पहुंची। फलम्मा जात कीला अहाकज़ा अर्शुकी क़ालत कअन्नहु हू, फरमाया कि हाँ, उससे कहा गया, इस तख्त के बारे में उससे पूछा गया कि ये तख्त तुम्हारा ही है, तो उसने कहा शायद मेरा ही है, लगता है मुझे, हाँ शायद मेरा ही है। उसने ये कहा कअन्नहु हू, उसने कहा शायद मेरा है, हाँ मेरा ही है। तो उसने कहा कि जब उसने तख्त देखा अपना, उसने कहा यार, उसने दिल अंदर से मान लिया था, उसने कहा ये काम किसी दुनियावी मर्द का नहीं है, ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह के नबी ही का कमाल है। तो उसने जो है फिर क्या हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि चलो दाखिल हो जाओ अंदर महल में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अंदर फिर से इम्प्रेस करने के लिए, शीशों का महल था, कुरान में आता है सरह, तो उसमें कहा कि दाखिल हो जाओ। तो जब उस मलका ने देखा कि ये शीशे हैं, तो उसने उसको पानी गुमान किया। तो कुरान में आता है कि उसने तहबंद या फिर जो भी उसने पहना था, तो फिर उसने ऊपर किया कि पिंडलियाँ उसकी भी दिखाई देने लगी। तो फिर जो है उसने कहा कि मैं सुलेमान के साथ उसके रब पर ईमान लाती हूँ, तो जो मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, तो वो फिर मुसलमान होगी। तो यहाँ पर ये वाक़या मुकम्मल हुआ। तो इससे हमें ये हिदायत मिलती है कि सबसे पहली बात, ये जो कहा जाता है ना औरतें नाक़िसुल अक्ल हैं, ये कायदा कुल्लिया नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ औरतें मर्दों से ज़्यादा समझदार होती हैं, तो फिर अल्लाह भी जिसे चाहे हिदायत दे दे, तो जिसे चाहे ना दे। तो इसको अल्लाह ने हिदायत देनी थी, तो ये मुसलमान हो गई। तो फिर बाकी रिवायात में आता है, कुरान यहाँ पे मुकम्मल कर दिया। तो बिल्किस नाम कुरान में नहीं आया, तख्ते बिल्किस जो इसी से आप सुनते हैं वो कुरान में नहीं आया है, वो रिवायात में आया है। तो कुरान ने बस एक औरत का जिक्र किया है कि एक औरत थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हिदायत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम